أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 36۔ کل اس سے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس الکتاب قرآن کے جو وارث ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اب وہ ان کے 3 گروہ ہیں، 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، دوسرے مقتصد، اور تیسرے سابق بالخیرات۔ ان کا ہم نے کل مطالعہ کیا تھا۔ ان کے لیے جنات ہیں ہمیشگی کے، ریزیڈینشل گارڈنز، جو میں نے کل کہا تھا۔ ان کے لیے سونے کے کنگن ہوں گے، موتیوں سے انہیں آراستہ کیا جائے گا، ریشمی لباس ان کے لیے ہوگا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر لیا۔ بے شک ہمارا رب غفور اور شکور ہے۔ اب آج کی آیات میں اہل کفر یا ناشکرے جو ہیں، شکر نہ کرنے والے، کفر کرنے والے جو ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ یعنی اب رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے ہے نار جہنم، جہنم کی آگ۔ جو اللہ کی ناشکری کریں گے، اللہ کے احسانات کو یاد نہیں رکھیں گے، اللہ کا انکار کریں گے، خصوصاً یہاں جو تذکرہ ہے اس قرآن کا جو انکار کریں گے، کیونکہ اسی کتاب کی بات چل رہی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، جو اس کتاب کا انکار کریں گے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ بار بار ہمیں گریبان میں جھانکنا چاہیے، اللہ بچائے کہیں ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ زبان سے بھلے ہی کوئی انکار نہ کرے، کہیں عمل سے انکار کرنے والے تو ہم نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور پھر لا یقضى علیہم، اور پھر انہیں قضا بھی نہیں آئے گی، فیموتوا، کہ یہ مر ہی جاتے، یعنی ان کا فیصلہ نہیں چکا دیا جائے گا وہاں پہ، یعنی ان کو موت نہیں آئے گی۔ وہ بار بار پکاریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، موت آ جائے۔ جس طرح سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے ہیں، یاد ہوگا کہ وہ پکاریں گے موت کو، اور حکم ہوگا کہ آج کے دن تم ایک موت کو مت پکارو، بلکہ کئی موتوں کو پکارو، بہت زیادہ موتوں کو پکارو، لیکن موت نہیں آئے گی۔ فیموتوا، اب قضا ہی آتی، یہ مر ہی جاتے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا یخفف، اور تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی، عنہم، ان سے، من عذابیہ، اس کے عذاب میں سے۔ یعنی جب وہ کہیں گے موت ہم کو موت دے دے، تو موت نہیں آئے گی۔ پھر وہ گزارش کریں گے اگر موت نہیں آئے گی، ہمارے عذاب میں کچھ تھوڑی سی تخفیف کی جائے، کچھ کمی کی جائے۔ ہفتے میں اگر 7 دن ہے تو 1 دن چھٹی رکھی جائے۔ ان کا ذہن ہوگا نا دنیا کی طرف، دنیا میں ہفتے میں 1 دن تو چھٹی ہوا کرتی تھی، سنڈے کو۔ وہ گزارش کریں گے کچھ تخفیف، تھوڑی سی کمی ہفتے میں 1 دن کی۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، لیکن ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، بالکل کمی نہیں کی جائے گی۔ کذالک، اور ایسا ہی، نجزی، ہم جزا دیں گے، ہم جزا دیتے ہیں، کل کفور، ہر ناشکرے کو۔
اپنے ذہن سے اس الخناس کو نکال لو کہ یہ سزا صرف فرعون کے لیے ہے، صرف نمرود کے لیے ہے، صرف حامان کے لیے ہے، صرف شداد کے لیے ہے، صرف ابو جہل یا ابو لہب کے لیے نہیں، کل کفور، ہر ناشکرے کے لیے ایسا ہی ہوگا۔ جو بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد نہیں رکھے گا، ہر ناشکرے کی یہی سزا ہوگی۔ کیا ہوگی سزا؟ کہ جہنم میں انہیں جھونک دیا جائے گا، موت کو پکاریں گے، موت نہیں آئے گی، عذاب میں کمی کی درخواست کریں گے، کمی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کذالک نجزی کل کفور، اور ہر ناشکرے کی بس یہی سزا ہوگی، یہی ہم اس کو جزا دیں گے، یہی سزا دیں گے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وَهُمْ، اور وہ، يَسْتَرِخُونَ، چلائیں گے، چیخیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، فیہا، اس میں، وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، اور چیختے ہوئے چلاتے ہوئے فریاد کریں گے۔ کیا کریں گے فریاد؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے، ہمیں نکال لے یہاں سے۔ پہلے موت کی تمنا کریں گے، پھر عذاب میں تخفیف کی تمنا کریں گے، اور ایک گزارش یہ کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ یہ پہلی گزارش ہوگی، اب یہاں ترتیب کے اعتبار سے لاسٹ میں آئی ہے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال لے ہمیں یہاں سے، نعمل، ہم اب عمل کریں گے، صالحہ، بہت ہی نیک عمل، اب ہم بہت اچھے اچھے کام کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، اب ویسے کام ہم نہیں کریں گے جیسے کرتے تھے، غیر الذی، یعنی ان سے بالکل مختلف، اب وہ کام نہیں کریں گے ہم جیسے ہم کرتے تھے۔ اب ذرا تصور کیے، ہمارے سامنے نقشہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم جب پڑھتے ہیں موٹی عقل کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ یہ کہیں گے، وہ یہ کہیں گے، نہیں، اپنے ذہن میں ایک تصویر بنا لیجئے، ایک شخص آگ میں جھلس رہا ہے، وہ ایسے نہیں کرے گا ہم کو نکالیے یہاں سے، ہم اب اچھے عمل کریں گے، ایسے نہیں کہے گا، وہ تو وہ گھسٹ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا، اور ہاتھ باندھ باندھ کر کہہ رہا ہوگا، اے اللہ ایک بار نکال لے، اے اللہ ایک بار نکال لے، اب ہم ویسے کام نہیں کریں گے جیسے کرتے تھے، غیر الذی کنا نعمل، جو کام ہم کرتے تھے اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، بار بار کہیں گے وہ، غیر الذی کنا نعمل۔ لیکن جواب کیا ملے گا؟ ترس نہیں آئے گا وہاں پہ اللہ کو، وہاں پہ ترس نہیں آئے گا کسی کو، فرشتوں کو نہیں آئے گا۔ فرشتے ایسے ہیں عذاب پر جو مقرر ہیں، وہ انتہائی، ان کے لیے کہا گیا ہے آما و اسما، اندھے اور بہرے ہوں گے وہ، حقیقی معنوں میں اندھے بہرے نہیں ہوں گے، وہ اس سینس میں ہوں گے، وہ کسی کا کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کوئی اثر نہیں ہوگا، جیسے پتھر دیکھتے ہیں کسی کو تڑپتا ہوا، پتھروں کو کچھ اثر نہیں ہوتا، بس پتھر ہوں گے وہ، کسی کی چیخیں سن کر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس سینس میں وہ عام اور اسما ہوں گے۔ جواب ملے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جواب میں، جب یہ کہیں گے کہ اب ہم کو بھیج دو، ایک بار ایک مہلت دو، اب ہم بہت اچھے کام کریں گے، ویسے نہیں کریں گے جیسے ہم کرتے تھے۔ جواب ملے گا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ کر لیتا، یعنی اتنی عمر ہم نے تمہیں دی تھی کہ اگر تم میں کوئی نصیحت قبول کرنا چاہتا تو وہ کر لیتا۔ یہ کون سی عمر ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کچھ لوگوں نے کہا 15 سال، 15 سال تک جو اس سے پہلے گیا اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کچھ لوگوں نے کہا، کچھ نے کم کہا ہے، کچھ نے زیادہ بھی کہا۔ اب 15 سال کوئی ہم لیں گے، جو 15 سال کا پہنچا اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو 18 سال اس کے بعد جیا، اس سے کہا جائے گا تجھے تو 3 سال ملے تھے، ہم فرض کرتے 15 سال ہے، جو 18 سال جیے گا
تجھے تو 3 سال ملے تھے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اپنی عقل سے کام لینے کے لیے، کیوں نہیں لیا؟ اب جو 20 سال جیے گا، 30 سال، 40 سال، اب جو 60 سال جیے گا، 60 سال کے بعد بھی توبہ نہیں کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ اس لیے تو کہا ہے ایک حدیث پاک میں کہ 60 سال کے بعد وہ الگ سے اس کی وہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کسی بھی قسم کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ تمہیں اتنی عمر میں نے دی تھی کہ اگر کوئی بھی شخص چاہتا نصیحت قبول کرنا تو اس عمر میں وہ کر جاتا، اور یہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کیا کیا میں نے، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس آیا تھا نذیر، نذیر بھی میں نے بھیجا تھا تمہارے پاس، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، تمہیں جھنجھوڑنے والا، تمہیں بتانے والا۔ وہ نذیر کون ہے؟ یہاں کون سا مراد ہے؟ پیغمبر، پیغمبر بھیجا تھا۔ اب کسی کے پاس پیغمبر بذات خود نہیں پہنچا، اس کا کوئی نمائندہ پہنچا، یہ بھی نذیر ہے۔ اس کے علاوہ روایت میں آیا ہے پیغمبر ہو، اس کا نمائندہ ہو، قرآن بھی نذیر ہے، قرآن بھی آپ کے پاس پہنچا۔ اس کے علاوہ روایت میں آیا ہے، اور کیا ہے نذیر؟ آپ کا ایک بال سفید ہو گیا، یہ بھی نذیر ہے، یہ بھی ڈرانے والا ہے۔ کسی کی لمبی عمر پہنچ گئی، آنکھوں میں تھوڑی سی روشنی کمی ہوئی، یہ بھی نذیر ہے۔ کسی کی ہمت میں کمی ہوئی، کٹھن دود پورنس، یہ بھی نذیر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کس کے ہاں پوتا آ گیا، پوتا، وہ بھی نذیر ہے۔ ہم خوشی مناتے ہیں پوتا آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو وہ نذیر ہے، وہ ڈرانے والا ہے۔ وہ گھنٹی بجی، پوتا آپ کے گھر میں آ گیا، گھنٹی بجی، تیاری کرو، کہاں لگے ہو؟ اپنے اپنے گھروں میں۔ تمہارے گھر میں پوتا آیا، اب بھی تم دنیا کے پیچھے پڑے ہو، اب بھی دیکھتے ہو کتنا بینک بیلنس ہے، وہیں چھوٹا میں وہیں کرا بے جمع، ابھی یہ کروں گا، ابھی وہ کروں گا۔ بھئی یہ گھنٹی ہے، سفید بال ہو، آنکھوں کی روشنی میں کمی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، یہ گھنٹیاں ہیں، گھنٹی بجی، تیاری کرو۔ تو فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہارے پاس نذیر آیا، ہم نے ڈرانے والا بھی بھیجا تھا، یہ ڈراوا تھا۔ فذوقوا، بس اب اپنے کیے کی چکھو، بس اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو، فذوقوا، مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر، اب ظالموں کا کوئی نصیر نہیں، کوئی مددگار نہیں، یہ ظالم ہے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی عالم ہے، جاننے والا ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ یہ غیب ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو آج کے بعد کئی سالوں کے بعد پیش آنے والا ہے، آج کے بعد ہزاروں سالوں کے بعد بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن آج بتایا جا رہا ہے، یہ غیب ہے اللہ کے ہاں۔ اور یہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہا ہے کہ وہ دن آئے گا، وہ جہنم ہوگی، اس طرح سے جھلسیں گے لوگ، اس طرح سے پکاریں گے لوگ، اور یہ جواب ان کو ملے گا۔ یہ غیب کی باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ انہو، بے شک وہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں میں چھپے رازوں کو، سینے میں چھپی جو باتیں ہیں، بھید ہیں، ان کو جاننے والا ہے۔ ایک آیت ہم اور کریں گے، هو الذی، وہی ہے جس نے جعلکم، تمہیں بنایا، خلائف فی الارض، اس زمین میں جانشین، یہ وہی ہے، کہا یہ زمین میں تم جانشین ہو۔ یہ خلائف فی الارض کیا ہے؟ زمین میں جانشین، یعنی ہم سے کہا جا رہا ہے تم عقل سے کام لو، تم جانشین ہو، تم پہلے آسمان سے اتارے گئے نہیں، تم سے پہلے یہاں کوئی تھا، کہاں ہے وہ؟ تم ان کے جانشین ہو، جا چکے ہیں، وہ گئے تو تمہیں بھی جانا ہوگا۔ کیا اتنی بھی عقل تمہیں نہیں؟
ہمیں اپنے آپ سے ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے. یہ جو بتایا جا رہا ہے اس نے تمہیں خلائفہ فی الارض زمین میں جانشین بنایا ہے. گویا ہم نے اپنی عقل سے کہنا ہے وہ کیا چیزوں کاسٹمر جی آپ تو سوچ رہا کچھ چون دادس کچھ چون پڑ دادس کچھ چاہیں کیوں یہ کہ تو آ جا کر ڈائریکٹ خدا سمن بیٹھ نہیں. تم جانشین وہ نہیں رہے تم کہاں رہو گے. بڑے بڑے بادشاہ وہ نہیں رہے تم کہاں رہو گے. تو یاد رکھو فمن کفر بس جس نے کفر کیا فعلیہ کفر تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. جس نے بھی کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. ولا یزید الکافرین اور نہیں بڑھاتا ہے کافروں کو کفرہم ان کا کفر عند ربہم ان کے رب کے نزدیک الا مقتا مگر غضب. یعنی جو کافر بھی کفر کرتا ہے جو ناشکرہ بھی ناشکری کرتا ہے اس کا نقصان کسی کو نہیں پہنچتا بلکہ وہ اپنے رب کو اور زیادہ غضبناک کرتا ہے. وہ اپنے رب کو اور زیادہ ناراض کرتا ہے. اسی کے لیے اللہ کی ناراضگی بڑھتی ہے. کفر آپ کریں گے ناشکری آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور پر ناراض نہیں ہوگا. اور حضور کے لیے بھی اس میں تسلی ہے تشفی ہے کہ آپ پریشان مت ہو جائیں. اگر یہ انکار کرتے ہیں اپنے رب کو یہ ناراض کرتے ہیں آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا. ہاں آپ سے یہ پوچھا جائے گا ان تک پیغام پہنچایا کہ نہیں بس یہاں سے آگے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ختم. لا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا اور نہیں بڑھاتا ہے کافروں کو ان کا کفر کسی چیز میں الا خسارا مگر خسارے میں. اب دیکھیے آپ یہاں سے آگے جو یہ فواصل ہے یعنی جو قوافی ہے نا یہ بدل گئے یہاں سے آگے. یہ کیا ہوتا ہے جب قوافی بدل جاتے ہیں اب یہ سورے کا اینڈ ہے. اب ہم کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. یہاں تک آپ دیکھ رہے تھے نصیر صدور وغیرہ آ رہا تھا. یہاں سے آگے دیکھیں گے اب الا خسارا اگلی آیت میں ہوگا الا غرورا غفورا آخر تک اب یہی چلتا ہے. قافیہ بدل گیا بصیرا وغیرہ. یہ کیا ہوتا ہے جو اس انداز سے پڑھتا ہے سمجھتا ہے کہ یہاں قافیہ بدل گیا گویا اب کچھ لہجہ بدل گیا اللہ تعالیٰ کا. یہ سارے نشانات یہ ساری تاریخی کچھ باتیں یہ سب آسمان و زمین کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد اب انسانوں سے کہا جاتا ہے ارے سوچو تم جانشین ہو تم سے پہلے نہیں رہے تم کہاں رہو گے. لہذا جس نے بھی اللہ کا انکار کیا انہوں نے کیا ان کو بھی سزا بھگتنی پڑی. تم کرو گے تمہیں بھی سزا بھگتنی پڑے گی. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس خسارے سے اور کفر سے اور ناشکری سے بچائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم.